بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مذہب اسلام نے کسی شخص کے جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبے کو کم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ جہاں بجائے ایسے واقعات اور احکامات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول نے ایسے لوگوں کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ عزت بخشی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑھیا مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا۔ فرمایا کہ پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں ہیں؟ یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی حاجت پوچھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ بڑھیا آگے آگے چلتی رہی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 صحابی ہو لیے، حضور کو ساتھ لے کر سارے مدینے کی گلیاں وہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلے میدان میں لے گئی اور لے جا کے کہنے لگی، آپ میری بیٹھ کر بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھنٹوں بہت دیر تک بات کرتی رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ پاگل عورت حضور پاک کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو پاگل عورت ہے اور جس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتی، اور آپ کا نازک بدن اور کارہائے نبوت کی اہم ذمہ داری، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر اس کی باتیں بھی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ معذور افراد کس طرح کی توجہ اور معاشرتی مقام کے حقدار ہیں، اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا اور اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے اور تمہاری دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوا دیا، اسے ایک سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی دلوائیں۔ ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ایسا بوڑھا سائل بھیک مانگ رہا تھا جس کی بصارت سائل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، یہودی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بڑھاپے، ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
اپنے گھر لے گئے اور گھر میں سے اسے جو کچھ لا کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے نگران کو بلایا اور اہل کتاب بوڑھے معذور لوگوں کا جزیہ معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔